بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویلکم کرتے ہیں آپ کا یوٹیوب چینل دارالافتاء آن لائن میں۔ جیسا کہ آپ کو پتہ ہے ہم یہاں قربانی کی سیریز چلا رہے ہیں، تو آج ہم جو بیان کریں گے وہ ہے قربانی کی کھال کے متعلق اور اس کے علاوہ چند غلطیوں کی اصلاح جو قربانی کے بارے میں کی جاتی ہیں۔ قربانی کی کھال اپنے استعمال کے لیے رکھ سکتے ہیں، کسی کو ہدیہ بھی کر سکتے ہیں، لیکن اگر اس کو فروخت کر دیا تو اس کے پیسے نہ خود استعمال کر سکتے ہیں، نہ کسی غنی کو دینا جائز ہے، بلکہ کسی غریب پر صدقہ کر دینا واجب ہے۔ قربانی کی کھال کے پیسے مسجد کی مرمت میں یا کسی اور نیک کام میں لگانا جائز نہیں، بلکہ کسی غریب کو ان کا مالک بنا دینا ضروری ہے۔ قربانی کی کھال یا اس کی رقم کسی ایسی جماعت یا انجمن کو دینا درست نہیں جس کے بارے میں یہ ڈر ہو کہ وہ مستحق کو نہیں دیں گے، بلکہ جماعتی پروگرام مثلاً کتابوں، رسالوں کی اشاعت یا شفا خانوں کی تعمیر، کارکنوں کی تنخواہ وغیرہ میں خرچ کریں گے، کیونکہ اس رقم کا کسی فقیر کو مالک بنا دینا ضروری ہے۔ البتہ ایسے ادارے کو دینا درست ہے جو واقع ہی مستحق میں تقسیم کرے۔ قربانی کے جانور کا دودھ۔ جب قربانی کا جانور قربانی کے لیے نامزد کر دیا جائے تو قربانی کے جانور کا دودھ نکال کر استعمال کرنا یا اس کی اون وغیرہ اتار کر استعمال کرنا درست نہیں ہے۔ اگر ایسا کرے گا تو وہ اتنی رقم صدقہ کر دینی چاہیے۔ قربانی کے جانور کی رسی بھی صدقہ کر دینی چاہیے۔ قربانی کی کھال یا گوشت قصائی کو اجرت میں دینا بھی جائز نہیں ہے۔ اسی طرح امام یا مؤذن کو بطور اجرت دینا بھی درست نہیں۔ اگر امام یا مؤذن ویسے ضرورت مند ہو تو اس کو استعمال کے لیے ویسے ہبہ یا صدقہ کر سکتے ہیں، اس کو اجرت کے طور پر دینا درست نہیں ہے۔ اب ہم کرتے ہیں چند غلطیوں کی اصلاح جو عام طور پر آج کل بہت زیادہ ہو رہی ہیں۔ بعض لوگ یہ کوتاہی کرتے ہیں کہ طاقت نہ ہونے کے باوجود شرم کی وجہ سے قربانی کرتے ہیں کہ لوگ کیا کہیں گے، تو انہوں نے قربانی نہیں کی۔ صرف دکھاوے کے لیے قربانی کرنا درست نہیں جس سے واجب حق فوت ہو جائے۔ نمبر 2 پہ ہے بہت سے لوگ صرف گوشت کھانے کی نیت سے قربانی کی نیت کر لیتے ہیں۔ اگر عبادت کی نیت نہ ہو تو ان کو بھی ثواب نہیں ملے گا، اور اگر ایسے لوگوں نے کسی اور کے ساتھ حصہ رکھا ہو تو کسی دوسرے کی قربانی بھی نہیں ہوگی۔ تیسرے نمبر پہ غلطی یہ ہے کہ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ گھر میں ایک قربانی کا ہو جانا کافی ہے، اس لیے لوگ ایسا کرتے ہیں کہ ایک سال اپنی طرف سے قربانی کر لی، ایک سال بیوی کی طرف سے کر دی، ایک سال کسی بیٹے کی طرف سے، ایک سال کسی بیٹی کی طرف سے، اگلے سال پھر اپنے مرحوم والد یا والدہ کی طرف سے کر دیتے ہیں۔ تو یاد رکھنا چاہیے کہ گھر کے جتنے افراد پر قربانی واجب ہو ان میں سے ہر ایک کی طرف سے قربانی کرنا واجب ہے۔ مثلاً میاں بیوی اگر دونوں صاحب نصاب ہوں تو دونوں پر قربانیاں لازم ہیں۔ اسی طرح اگر باپ بیٹا صاحب نصاب ہوں تو چاہے وہ اکٹھے رہتے ہوں چاہے الگ الگ رہتے ہوں تو ان پر علیحدہ علیحدہ قربانی واجب ہے۔ بعض لوگ یہ بھی سمجھتے ہیں کہ قربانی عمر بھر ایک دفعہ واجب ہے، یہ خیال بھی غلط ہے۔ جس طرح زکوٰۃ اور صدقہ فطرانہ ہر سال واجب ہوتا ہے، اسی طرح صاحب نصاب پر قربانی بھی ہر سال واجب ہے۔ بعض لوگ گائے یا بھینس میں حصہ رکھ لیتے ہیں اور یہ نہیں دیکھتے کہ باقی لوگ جو حصہ رکھے ہوئے ہیں وہ کیسے ہیں، یہ بھی بڑی غلطی ہے۔ اگر 7 حصے داروں میں سے ایک حصہ بھی کسی بے دین کا ہو یا اس کی نیت صحیح نہ ہو یا صرف گوشت کھانے کی نیت سے قربانی ہو تو باقی سب کی قربانی بھی درست نہیں۔ اس لیے حصہ ڈالتے وقت حصے داروں کا انتخاب بڑی احتیاط سے کرنا چاہیے۔ امید ہے کہ ہمارے مسائل آپ کو سمجھ آ گئے ہوں گے۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور اس ویڈیو کو صدقہ جاریہ سمجھتے ہوئے زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ شکریہ۔ اللہ حافظ۔